السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند بندیاں نے وعلیکم السلام کہی ہے، باقیاں نال میری کوئی صدق بن جائے کیوں بھائی؟ ربانی صاحب ایس جو میں تسی انہاں نوں وعلیکم السلام جڑی نے یاد کروانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فیصل صاحب دی آواز اتنی دوروں باہروں آ سکتی ہے تو تہاڈی اندروں بھی آواز آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے الحمدللہ قاری اویس صاحب کی حمد سنی ہے اور صاحبزادہ نعیم بیٹے کی نعت بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ میں حضرت ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح عزیزم قاری محمد اویس ربانی صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے، ایک بات اس سے پہلے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کہ جن کا یہ فیض آج بول رہا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کہ تم سب ربانی ہو جاؤ۔ اج تے ہو گئی ہے ربانی۔ مسجد خطیب وہ بھی ربانی صاحب، پروگرام پہلی نعت پڑھی وہ بھی ربانی صاحب، پروگرام دی اسٹیج سیکٹری تے اس پروگرام دے مینجمنٹ کرن والے تے حمد پڑھن والے وہ بھی اویس ربانی صاحب، تلاوت کرن والے وہ بھی صاحبزادہ قاری محمد ابو بکر ربانی صاحب، تے میں فقیر حضرت ربانی صاحب نوں دعوت دین واسطے آیا، میں بھی ربانی، اور پھر آخری خطیب جنہاں نے تقریر کر کے تواڈے دل دماغ دی بہار پیدا کرنی ہے وہ بھی ربانی۔ تے ہن تہاڈی مرضی ہے تسی سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، میں نہیں تانوں کہنا، تانوں چلو تسی حالی نہ کہو، ٹھہر جو بعد چوں کہہ لے جے کہنی ہوئی۔ جنت دے اندر دی زمین ہے نا وہ ساری بڑی زرخیز ہے، لیکن اتھے درخت کوئی نہیں، اتھے درخت تساں اتھوں لا کے جانے نے، درخت اتھوں تساں جن نے اپنی زندگی دے اندر رب دا قرآن سن کے سونے نبی دا فرمان سن کے جنی سبحان اللہ کہنی ہے انہیں درخت او دی اتھے جنت والی زمین دے اندر لگ دے جانے نے۔ ہن کہو یا نہ کہو تہاڈی مرضی، میں نہیں ویسے کہندا کسی نے۔ یہ فیض ہے جتنا بھی ربانیوں کا یہ فیض ہے، یہ ڈائریکٹ جا رہا ہے سیدھا لاہور۔ استاد محترم امام القراء والمجودین حضرت الاستاذ حضرت قاری محمد ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کی طرف یہ سارا فیض ہے میرے استاد محترم کا۔ میں بھی ان سے پڑھا اور مجھ سے پڑھنے کے بعد قاری اویس صاحب نے بھی قرات سبع اور عشرہ وہاں سے پڑھی، اور اس کے بعد مجھ سے پڑھنے کے بعد میرے بیٹے قاری ابو بکر ربانی کاشمیری صاحب نے بھی قرات سبع وہاں سے پڑھی۔ یہ فیض ہے میرے شیخ کا جو پورے دنیا میں، پورے ملک میں اور پورے گجرانوالہ میں اس وقت صرف گجرانوالہ ضلع کے اندر الحمدللہ حضرت شیخ صاحب کے 40 یا 45 شاگرد صرف گجرانوالہ میں پڑھا رہے ہیں، اور ان میں صرف ایک استاد ہے جو ان کا شاگرد نہیں ہے۔ جتنے لوگ ہیں اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب میں سب شاگرد حضرت شیخ صاحب کے تلامذہ میں سے ہیں، اور جو ایک قاری صاحب ان کے شاگرد نہیں ہیں ان کے چھوٹے بھائی قاری صاحب ہیں وہ بھی حضرت شیخ صاحب کے فیض یافتہ ہیں۔ تو حضرات مت آپ سمجھیں، مت آپ ایسا لب و لہجہ اختیار کریں کہ قاری اویس ربانی صاحب کو نابینا سمجھ گئے۔ اے حافظ گل سنی ادھر، حافظ صاحب ادھر آئے جے نابینا سمجھ کے حافظ صاحب نہ کہنا۔ یہ اللہ نے اس نابینا بچے کے دل کے اوپر قرآن کی اتنی رحمت اور فضل کیا ہے کہ جس سے ہمارے ڈاکٹر حضرات میں جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے اور وہ اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس بچے نے بھی الحمدللہ حفظ اور تجوید کے بعد قرات سبع اور عشرہ پڑھ کے اس بندے نے بھی قرات میں پوری اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں قاری شفیق ربانی صاحب کی اور آپ کی محبت ہے کہ یہ بندہ پہنچوں کے ایتھے، پہنچوں کے پھر ایتھے، پہنچوں کے پھر نماز ہے، پروگرام ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی اولادوں کو اسی طرح قرآن کا دیوانہ اور پروانہ بنا دیں. میں ایک بات حضرت ربانی صاحب کی موجودگی میں آج ضرور کہنا چاہتا ہوں. ویسے حضرت ربانی صاحب اگر موجود نہ ہوتے، ان کی غیر موجودگی میں یہ میں بات کرتا تو بڑی بہترین ہونی تھی. کہندے نے بھابی بزرگوں نہیں مانتے. ایک بزرگ کا ذکر میں نے کر لیا اپنے استاد محترم کا، اور دوسرے بزرگ کا تذکرہ کرنے لگا. امام المحدثین، مسند امام بخاری کے امین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت محدث عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام المحدثین حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے اس وقت بالواسطہ اور بلا واسطہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شیوخ الحدیث شاگرد پورے ملک میں پڑھا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ادارے میں میں پڑھا رہا ہوں، پاکستان میں 2 ادارے ہیں، جامعہ ربانیہ سلفیہ کاموں کی میں، اور ایک جامعہ ربانیہ اسلامیہ ہاشمی کالونی کنگڑی والا میں، جو میرے سسر صاحب مولانا عبد الحمید ہزاروی صاحب نے بنایا. یہ دونوں ربانیہ ادارے یہ حضرت ربانی صاحب الحمدللہ ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. میرا ادارہ جامعہ ربانیہ اسلامیہ ہو، وہ بھی الحمدللہ حضرت ربانی صاحب کے زیر سایہ اور ان کی شفقتوں اور محبتوں میں، اور حضرت ربانی صاحب کا ادارہ ہو تو وہ آلریڈی حضرت ربانی صاحب کے انڈر میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان اداروں میں برکت فرمائے. ہزاروی صاحب کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ حضرت ہزاروی صاحب نے کبھی کہیں کسی کے پیچھے کبھی جا کر جمعہ نہیں پڑھا. صرف واحد خطیب ہے حضرت ربانی صاحب کے ان کے پیچھے کاموں کی میں جا کر کبھی کبھی وہ چھپ چھپا کے جمعہ پڑھ کے آ جایا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے حضرت ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی خطابت کے لیے یہ ایک سند ہے کہ استاد المحدثین حضرت مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، میرے سسر محترم میرے پھپھا جان ابو بکر کے نانا ابو اور اس کے استاد، وہ حضرت ربانی صاحب کے پیچھے کبھی کبھار جا کے جمعہ پڑھا کرتے تھے.